السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام اکرم ہے۔ بازار حسن میں میری پھولوں کی دکان تھی۔ میں وہاں کے سب لوگوں کو جانتا تھا اور ساری عورتوں کو بھی۔ کبھی وہ بھی چھوٹی سی عمر میں وہاں آئی تھی اور اب پورا کاروبار سنبھال رہی تھی۔ بازار حسن کا اپنا ہی ماحول ہوتا ہے، یوں کہنا بہتر ہوگا کہ ان کی اپنی ہی دنیا ہوتی ہے۔ وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں اور وہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھتا۔ ان کی زبان بھی کھلی ہوتی ہے اور ان کے حالات بھی سب کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بازار ہے جو ساری رات جاگتا ہے، لیکن یہ بازار حسن شہر سے کافی دور بنا ہوا تھا۔ میری پھولوں اور پھلوں کی دکان تھی، میرا کاروبار بھی اچھا چلتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک شخص بازار حسن میں داخل ہوا جس کی عمر 30 سال ہوگی، اور وہ اس قدر حسین تھا کہ اسے دیکھ کر میں بھی حیران رہ گیا، ورنہ تو یہاں پر ایسے لوگ آتے تھے کہ جن کو دیکھ کر ان کے پاس بیٹھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ وہی مزدور اور غریب لوگ، کوئی ریڑھی والا یا کوئی ادھر ادھر سے ہی آ جایا کرتا تھا، لیکن یہ آدمی تو بڑا ہی مہذب اور امیر خاندان کا لگ رہا تھا۔ اترا بھی بہت بڑی گاڑی سے تھا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ لگتا نہیں تھا کہ اس کی نظر گندی تھی، اس کے چلنے کا انداز ہی بتا رہا تھا کہ کسی اچھے خاندان سے ہے۔ پھر مجھے لگا کہ شاید یہاں پر کوئی کہانی لکھنے آیا ہے، کوئی جرنلسٹ ہے، کسی کا انٹرویو لینے آیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ سیدھا اوپر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ لڑکی موجود تھی جسے وہ اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گیا اور اوپر گیا۔ میں نے دلشاد بھائی سے پوچھا کہ ابھی جو بندہ آیا تھا، آپ نے اس کے ساتھ لڑکی بھیج دی، آپ تو لڑکیوں کو کسی کے ساتھ نہیں بھیجتی۔ اس نے کہا کہ اس نے قیمت بہت زیادہ لگائی تھی اور اس نے کہا کہ مجھے اپنے گھر لے کر جانا ہے، یہاں پر نہیں رہنا اس کے ساتھ، تو میں نے بھیج دیا۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی ایسے آ جائے تو آپ لڑکی کو ساتھ بھیج دیں گی، آپ نے پتہ کیا کہیں وہ غلط آدمی ہو؟ تو دلشاد بھائی نے کہا کہ اپنا شناختی کارڈ اور کچھ پیسے یہاں پر رکھوا کر گیا ہے۔ اتنے پیسے تو اس نے مجھے نہیں دیے جتنے رکھوا گیا ہے، اب ظاہر ہے ان پیسوں کو واپس لینے کے لیے تو آئے گا ہی۔ تو فکر نہ کرے، اس طرح کے بیوقوف لوگ تو کبھی کبھی ہی ملتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کس کو بھیجا ہے اس کے ساتھ؟ تو کہنے لگی کہ ریما کو بھیجا ہے، لیکن ریما تو اس بازار کی سب سے بڑی اور سب سے موٹی طوائف تھی جس کو آج کل کوئی بھی گھاس نہیں ڈالتا تھا، لیکن یہ شخص بڑا ہی خوبصورت اور مہذب لگ رہا تھا۔ پھر ریما کو اپنے ساتھ کیسے لے گیا؟ ریما بہت موٹی تھی اور سست بھی، اپنا خیال نہیں رکھتی تھی، پر پیسوں کی لالچی بہت تھی، اس لیے کام نہیں چھوڑتی تھی۔ دلشاد بھائی نے کہا کہ کبھی کبھی کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، یہ بات بھی غلط تھی۔ ویسے جب ریما جوان تھی تو دلشاد نے اس سے خوب کمایا تھا، آج اس کو کھوٹا سکہ کہہ رہی تھی۔ طوائفوں کی زندگی ذلت کی ہوتی ہے، جن کا حسن ختم ہو جاتا ہے تو ان میں اور زندہ لاشوں میں ویسے ہی کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن ریما کو جس ٹائم پر واپس آ جانا چاہیے تھا وہ اس ٹائم پر واپس بھی نہیں آئی۔ سارے لوگ پریشان تھے کہ کہاں چلی گئی، لیکن دلشاد کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ جاتی ہے تو جائے، ویسے بھی کسی کام کی نہیں تھی، یہ بھی کچھ مہینے کے بعد اس کا گاہک لگا تھا، ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ چلی گئی ہو۔ ویسے بھی آج کل دلشاد کو اپنی اس طوائف سے بہت زیادہ محبت ہو رہی تھی جو بہت زیادہ جوان تھی، اس کا نام سنہری تھا۔ کچھ دنوں بعد پھر سے ایک گاہک آیا جو طوائف کو باہر لے جانے کی بات کرنے لگا۔ اس دفعہ بھی دلشاد نے منہ مانگے پیسے دے کر کسی کو باہر بھیج دیا، جبکہ اس کے کوٹھے میں یہ رواج نہیں تھا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہ لڑکی بھی غائب ہو گئی۔ اب دلشاد پریشان تھی، اس نے سمجھا کہ لڑکیاں اپنے جاننے والوں کو ہی بلا رہی ہیں اور وہی ان کو لے کر جا رہے ہیں اور پھر وہیں سے بھاگ جاتی ہیں۔ جو لڑکی اب گئی تھی وہ اتنی بھی بری نہیں تھی۔ یہ جو طوائفوں کی کوٹھوں کی مالکن ہوتی ہیں نا، ان کے دل کی جگہ بھی دماغ ہوتا ہے، ان کو صرف پیسوں سے مطلب ہوتا ہے۔ اب تو دلشاد کا کافی نقصان ہو گیا تھا، لیکن اب یہ ہوا کہ سنہری کے لیے کوئی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اس کو باہر لے جانا ہے۔ دلشاد نے منع کر دیا، لیکن اس نے دلشاد کے آگے اتنے سارے پیسے رکھ دیے کہ جتنے وہ سنہری سے 3-4 سال تک کما سکتی تھی، اس لیے اس نے جانے کی اجازت دے دی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا، سنہری بھی واپس نہیں آئی۔ اب دلشاد نے رپورٹ کروا دی کہ میرے کوٹھے سے طوائفیں غائب ہو رہی ہیں، 3 غائب ہوئی ہیں اور مختلف مرد لے کر گئے ہیں۔ پولیس والے نے کہا کہ وہ بھاگ گئی ہوں گی، ہم کس کس کے پیچھے جائیں گے؟ طوائفوں کے پیچھے ہم کیوں اپنا ٹائم ضائع کریں گے؟ ان کے تو اتنے سارے جاننے والے ہوتے ہیں۔
पुलिस वालों का कहना था कि हमें यकीन है कि वो बागी हैं, अपनी मर्जी से चली गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि उनका तो इस दुनिया में वैसे भी कोई नहीं था और कोई उसको जानता भी नहीं था। फिर रीमा, इसने इस उम्र में किसके साथ जाना था? और बाकी 2 लड़कियों का भी दिलशाद को यकीन था कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। तवाइफों के गायब होने की खबर दिलशाद ने अपने तल्लुकात इस्तेमाल करके अखबार में भी लगा दी, लेकिन किसी ने इसकी तरफ नज़र नहीं की क्योंकि इनको क्या परवाह। इनके हिसाब से तो अच्छा था कि बुराई कम हो रही थी तो माशरे से थोड़ी बेहयाई कम हो जाएगी। दिलशाद ने कुछ आदमी रखे हुए थे जिनको इसने ऊपर बुलाया और मुझे भी, और कहा कि अब यहाँ पर कोई भी आदमी आए जो कहे कि मुझे लड़की को साथ ले जाना है तो इसका पीछा करना होगा। अभी यही बात कर रहे थे कि एक बहुत ही बुरी खबर मिली कि पुलिस वालों ने कहा कि 3 लाशें मिली हैं जिनको देख लें कहीं आपकी नहीं है, क्योंकि आपने ही कहा था कि 3 औरतें गायब हैं और ये 3 औरतें ही हैं। एक बड़ी उम्र की है, एक दरमियानी उम्र की, एक बिल्कुल नौजवान। दिलशाद ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। हम लोग जब शनाख्त करने गए तो हैरान रह गए कि ये वाकई वही थीं, रीमा, सुनहरी और एक और लड़की जिसका नाम साइमा था। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी कि इनके जिस्म में एक कतरा भी खून नहीं था। इनको क्या हुआ था ये पता नहीं चल रहा था। पुलिस वालों को भी सारी बात बता दी। इनका कहना था कि अगर ये एक साथ मिली हैं तो इसका मतलब है कि एक आदमी ही इनको लेकर गया है, वो बार बार पेस बदल कर आया होगा। मैं आते जाते आदमियों को देखता रहता था और वो तीनों आदमी मैंने देखे थे जो 3 लड़कियों को लेकर बाहर निकले थे। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे, लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर थी कि तीनों ने आंखों पर चश्मा पहन रखा था, टोपी पहन रखी थी, दाढ़ी लगा रखी थी। इतनी सारी चीज़ें तो चेहरा छुपाने के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। पुलिस वालों ने एक आदमी सिविल कपड़ों में कोठे के बाहर खड़ा कर दिया कि अब अगर कोई इस तरह का आदमी आया तो फ़ौरन खबर कर देना, फिर इसका पीछा करेंगे। 3 हफ्ते तक तो कोई भी नहीं आया, लेकिन फिर एक आदमी आया जिसने फिर से इसी तरह का कोई हुलिया बना रखा था। इसने लड़की को ले जाने की बात की और दिलशाद ने अपने तरीके से कहा कि ठीक है अब ले जाएं और कीमत वसूल कर ली। लेकिन जब वो लड़की को बाहर लेकर निकला तो पुलिस ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। मैं भी पुलिस वालों के साथ ही था। उस आदमी का पीछा किया गया तो वो एक आस्ताने में छुप गया और रात भी हो चुकी थी। हम लोग हैरान हुए कि यहाँ इसका क्या काम है, ये तो किसी पीर का आस्ताना था। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा तो वो तो अंदर ही चला गया, बाहर नहीं आ रहा था। फिर मुझे भेस बदल कर मरीद बनाकर भेजा गया क्योंकि मैं ही शक्ल से ऐसा लगता था। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वही शख्स बाबा बनकर बैठा था। लोगों की लाइन लगी हुई थी। एक आदमी से पूछा तो उसने कहा बड़े पहुंचे हुए बाबा जी हैं, जो भी इनसे कहो ये करवा देते हैं। मैंने कहा कि पैसे कितने लेते हैं? तो कहने लगा कि पैसे तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, हम लोग भी अपनी ज़मीन बेचकर, घर प्लाट बेचकर यहाँ आए हैं, लेकिन जो भी दिल की मुराद होती है वो पूरी ज़रूर करवाते हैं। ऐसा काला जादू करते हैं कि बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। हम लोग तो सब इनके मरीद हैं। मैंने पुलिस को ये सारा हाल अहवाल बताया और इसके बाद पुलिस ने मुझे कहा कि तुम अंदर जाओ और अंदर जाकर हमें फ़ोन पर इतला करो कि अंदर कितने लोग हैं। इस हवाले से फिर हम हमला कर देंगे। मैं मुरीद बनकर अंदर चला गया और फ़ोन करके बताया तो सिर्फ 4 लोग खड़े थे। पिछले दरवाजे से ही पुलिस ने दावा बोल दिया और इस बाबा को पकड़ लिया, लड़की को बाजियाब करवाया। पर इस बाबे को वहाँ से ले जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। सारे मरीदों ने हमारा रास्ता रोक लिया था, लेकिन पुलिस के पास पिस्तौल थी, इसलिए वो पीछे हट गए और इस बाबा जी को पकड़ लिया गया। लेकिन दरअसल वो कोई बाबा नहीं था, इसने बाबा का भी हुलिया बना रखा था। इसकी उम्र 23 साल थी और वो एक काला जादू करता था। इसका जब रिकॉर्ड जाना गया और तस्वीरें देखी गईं तो पता चला कि इसके नाम पर पहले भी काफ़ी सारी रिपोर्ट हैं और ये बहुत सारी लड़कियों को गायब कर चुका है। अब इसने तवाइफों का रुख किया था क्योंकि तवाइफों के आगे भी कोई नहीं होता और इनको अगवा करना ज़्यादा आसान होता है। उसने ये बात मान ली। मैंने उन सारी लड़कियों को अगवा किया और इनकी जान भी ले ली और इनके जिस्म का सारा खून निकाला है कि वही खून मैं काले जादू में इस्तेमाल करता था। मैं इंसानी खून से काला जादू किया करता था। इसने कहा कि मेरे पास एक बहुत पुराना काला जादू है जिसमें इंसानी खून से एक बहुत बड़ी तहरीर लिखकर तवीज़ बनाना होता है और फिर इसको कब्र में दबा देना होता है, और ये जादू कभी भी खाली नहीं जाता। तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सब के नाम का तवीज़ दबाऊंगा
اور تم لوگ بھی اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ پولیس والے بھی اس سے ڈر رہے تھے، لیکن انہوں نے اسے چھوڑنے کا خیال تو ویسے ہی دل سے نکال دیا تھا۔ میں تو سائڈ پر ہی بیٹھا تھا، میں بھی ڈر رہا تھا۔ پولیس والوں نے اس پر کیس چلایا اور اس کو جیل ہو گئی، لیکن پورے 10 سال کے بعد وہ شخص رہا ہو گیا، اور اس کے بعد وہ سارے پولیس والے مر گئے جنہوں نے اس کو قید کیا تھا۔ یہ کہانی آج بھی ہمارے گاؤں میں مشہور ہے۔ اسے ایک آدمی نے 12 جوان لڑکیوں کی جان لی تھی۔ وہ درندہ تھا اور واقعی اس کا جادو کام کرتا تھا، کیونکہ وہ سارے پولیس والے کس طرح مر گئے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، بس اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ میں تو اس آدمی کے سامنے گیا ہی نہیں تھا، کیونکہ مجھے اس بات پر تو سب سے زیادہ یقین تھا۔ پولیس والوں نے کہا تھا کہ تو کیا کر لے گا، تیرا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، ہم تجھے زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے۔ جنہوں نے اسے بہت زیادہ مارا تھا لیکن جان سے نہیں مار سکتے تھے۔ 10 سال تک وہ جیل میں تھا، اور جیل میں بھی اس کا رویہ بہت عجیب تھا۔ وہ چھپ کر کے بیٹھا رہتا تھا، کچھ پڑھتا رہتا تھا۔ پھر اس جیل میں آگ لگ گئی اور وہ اسی دن وہاں سے بھاگ گیا۔ جیل میں آگ کس طرح لگی تھی یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، لیکن سب کہتے ہیں کہ اس نے اپنے علم سے آگ لگائی تھی، اور ابھی وہ کہاں ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ میں اسی دنیا میں ہوں، لیکن مجھے بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں بھی اچانک اس دنیا سے چلا نہ جاؤں۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ اس کی شکل مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی اسکول کا پروفیسر ہے۔ اس کی بڑی بڑی گہری آنکھیں تھیں جن میں 2 منٹ بھی دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ میرے خوابوں میں آتا ہے، میں اس سے ڈر جاتا ہوں۔ جادو پر حق ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور غلط نیت سے کرنے والے کام کا نتیجہ بھی غلط ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ان لڑکیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ ان سب کے ساتھ کتنا برا ہوا ہوگا۔